گورنر جنرل نے جب پہلی اسمبلی توڑی تو اس نے اپنی ایک اسمبلی بنانے کی کوشش کی جس کو اس نے کانسٹیٹیوئنٹ کنونشن کا نام دیا، اور جب عدالت نے فیصلہ سنایا تو عدالت نے کہا کہ نو یو ول ہیو ٹو نیم دس اسمبلی ایز کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اور نام آپ نہیں دے سکتے۔ پھر گورنر جنرل کا یہ خیال تھا کہ میں اس میں اپنے نامزد کردہ اراکین بھی لگاؤں گا جس طرح جناح صاحب اس سے پہلے لگا چکے تھے، تو عدالت نے اس کو بتایا کہ آپ کے پاس اپنے نامزد کردہ لوگوں کا کرنے کا اختیار نہیں۔ بہرحال اس نے صوبائی اسمبلیوں کے اراکین سے ایک اور اسمبلی بنا دی جو سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کہلاتی ہے۔ اس اسمبلی میں پرانی میں تو مسلم لیگ کے پاس بہت بڑا میجورٹی تھی، اس اسمبلی میں مسلم لیگ کے پاس ایز سچ میجورٹی نہیں تھی، کیونکہ بنگال میں 1954 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں یونائٹڈ فرنٹ یا جبتو فرنٹ نے 309 میں سے 10 کے علاوہ تمام نشستیں جیت رکھی تھیں۔ تو اب Muslim League was in the position to nominate or to send only one member from East Pakistan. مشرقی پاکستان سے مسلم لیگ کا 40 میں سے ایک رکن جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ کل 80 اراکین تھے، 40+40 دونوں ونگ سے، اور اسی طرح اس ملک میں بھی انتخابات صوبوں میں ہوئے تھے، پنجاب میں بھی مسلم لیگ کی اکثریت تھی، خیبر پختونخوا میں بھی ہوئے تھے، WFP میں بھی، یہاں بھی مسلم لیگ کی پوزیشن اچھی تھی۔ بہت سے لوگ ان انتخابات پہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ شاید ان انتخابات میں حکومتی مشینری کا استعمال ہوا تھا اور حکومت نے اپنے حق میں جو ووٹس ہیں یا جو ریزلٹس ہیں اپنے حق میں لے جانے کی کوشش کی، لیکن مشرقی پاکستان سے ان کے ممبران کی تعداد کم تھی۔ جو نئی اسمبلی بنی اس میں جبتو فرنٹ کے 16 اراکین تھے اور مسلم لیگ کے 25 تھے۔ بہرحال تب بھی یہ لارجسٹ پارٹی تھی، لیکن وہ والی بات نہیں رہی، اوورآل میجارٹی والی بات نہیں رہی۔ اگلی اسمبلی پر بہت زیادہ دباؤ تھا، عوام کا بھی دباؤ تھا، عوام بھی شرمندہ ہیں، خاص کر بیرونی ممالک میں جو پاکستانی ہیں کہ اب تک پاکستان آئین نہیں بنا سکا۔ انڈیا اپنا آئین بنا چکا ہے عرصہ 6-7 سال پہلے، اور ہندوستانی قائدین بھی مختلف بیانات کے ذریعے پاکستان کی حکومتوں کا تمسخر اڑایا کرتے۔ تو 1956 میں پہلا آئین بنا، اور اس وقت ہمارا جو گورنر جنرل ہے وہ میجر جنرل سکندر مرزا ہیں، اور جو پرائم منسٹر ہیں وہ چودھری محمد علی ہیں۔